بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 1206 ہجری ہے، جس میں شیخ رحمہ اللہ 10 نواقض جو اکثر لوگوں سے ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اب شیخ رحمہ اللہ 8واں ناقض ذکر کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اسامن مضاحات المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین۔ 8ویں چیز جو ہے، 8واں ناقض جو ہے وہ مظاہرہ کرنا، مشرکوں سے مظاہرہ کرنا، یعنی معاہدہ کر لینا، ان کی مدد کرنا۔ جیسے وہ لوگ کسی چیز کر رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے کوئی خلاف کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اسلام کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس میں ان کی مدد کرنا، اس کے ساتھ آگے چلنا یا جاسوسی کرنا، ایسے کام کرنا، تو یہ بھی کفر ہے۔ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا۔ اگر مسلمان کے خلاف مدد کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ جیسے کوئی بندہ مسلمانوں کی کوئی ایسی خبر لے جاتا ہے کافر کے پاس جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اگر ایسا کوئی بندہ اسی چیز کو کوئی بندہ جو ہے لے کر کے جاتا ہے کافروں کے پاس، تو اس نے کفر کیا ہے، گناہ تو کیا ہے لیکن یہ کفر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے کافروں کی مدد کی ہے مسلمانوں کے خلاف، یا پھر کوئی مسلمان کی کوئی کمزوری ہے اس کو جا کر کے کسی کافر کو بتا دینا، ان کے دشمنوں کو بتا دینا، تو یہ بھی اسلام سے روگردنی ہے اور اسلام سے مرتد ہونا ہے۔ اور یہاں دو چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کافر کی مدد کرنا یہ سوچ کر کے کہ وہ لوگ ہمارے دوست ہیں، یعنی اس سے محبت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے محبت کرنا، یا تو اس کے دین کو پسند کر لیتا ہے یہ بندہ، یا دنیاوی کوئی فائدہ کے لیے کر لیتا ہے اس سے محبت، تب جو ہے یہ بندہ کافر ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ دلیل دیتے، والدلیل قولہ تعالی ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو ان کو ولی بنائے گا، اپنا دوست بناتا ہے، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اب وہ مسلمان نام کا تو ہوگا لیکن کام کا مسلمان نہیں ہوگا، حکم اس کا مسلمان نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ مرتد ہو چکا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کی ہدایت نہیں دیتے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی سے اس لیے محبت کرنا یا کسی سے اس لیے دوستی کرنا کہ کسی کے پاس اچھا گاڑی ہے، یا کوئی کسی چیز میں بہت اچھا ہے، پڑھنے لکھنے میں، یا بہت خوبصورت ہے، یا کوئی چیز اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی ہنر کی وجہ سے کسی کافر سے محبت کرنا، یہ جو ہے کفر تو نہیں ہے لیکن اس میں گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے، اس پر گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت مراد نہیں ہے بلکہ دینی محبت مراد ہے، اپنے دین سے زیادہ اس کے دین کی مدد کرتا ہے، کہتا ہے اس کے دین کا فائدہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو ایسا اگر کرتا ہے تو یہ بندہ جو ہے
کافر ہو گیا. اور مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے. ہمیشہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کس سے محبت ہو؟ مسلمان سے محبت ہو. جیسے مسلمان سے محبت ہے ویسے کافروں سے محبت نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن ایک دوسرے بنیان کے یہ دیوار جیسا ہے، دیوار جیسا ہے. دوسرے حدیث میں کہتے ہیں کہ اذا اشتكى منه عضوا تداعى لها سائر الجسد، مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک ایسا ہے کہ اگر اس کے کسی بدن میں یا پھر اس کی کوئی مسلمان کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ کا کسی بدن میں کوئی چوٹ لگ جائے یا کسی کوئی پریشانی میں آدمی آ جائے، وہ بندہ پریشانی میں تو اس کے بدن جیسا چھٹپٹاتا ہے پورا، ویسے ہی ایک مسلمان دوسرے کی تکلیف سے خود کو بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. دوسرے کو تکلیف دیکھ کر، دوسرے مسلمان کو تکلیف دیکھ کر کے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن لوگ بھائی بھائی ہیں. وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو کیا ہے اصلاح کیے رہو، جھگڑا جھمیلا نہیں کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کیا چیز ہے؟ تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے تو کس کے کام میں کرو؟ اچھائی کے کام میں، تقوی کے کام میں کرو، برائی کے کام میں نہیں کرو، کفر شرک کے کام میں مدد نہیں کرنی ہے. تو یہاں بہت کوئی سوال لے کر کے بھی آتے ہیں کہ کوئی کفر کرنے کے لیے یا پھر کوئی جو ہے پوجا کے لیے ہم سے چندہ مانگنے آتا ہے، اس کی مدد کرے یا نہیں کرے. یہاں جواب مل گیا کہ کفر کے کام میں مدد نہیں کرنی ہے، بلکہ کس کام میں مدد کرنی ہے؟ اچھے کام میں. ہاں راستہ میں جھاڑو لگائیے گا، راستہ صاف کرائیں گے، ہم اس کے لیے پیسہ دیں گے، لیکن پوجا کے لیے پیسہ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس ناقص سے بھی بچائے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں 9واں ناقص شیخ رحمہ اللہ گناتے ہیں. کیا ہے؟ من اعتقد ان بعد الناس لا يجب علیہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملتا ہے یہی ناقص. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، میرے اوپر یہ عبادت فرض نہیں ہے، میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر فلاں عبادت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے شریعت نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے شیخ ناقص گناتے ہیں. وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ شریعت کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اوپر فرض نہیں ہے، میرے اوپر فرض نہیں ہے، میرے اوپر اس کا اتباع کرنا، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے. جیسے کہ کچھ نبیوں کو، جیسے کہ وَأَنَّهُ يَسْعَهُ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شریعت سے نکلا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے اوپر لاگو نہیں ہے. جیسے کہ کما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ خضر علیہ السلام کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لاگو نہیں تھی. تو ایسے ہی وہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ لاگو نہیں ہے. تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے نبی تھے، پورے جو ہے دنیا کے لوگوں کے لیے نبی نہیں تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے وہ کیا ہے؟ پورے دنیا کے لیے نبی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سارے لوگوں کے لیے رسول ہوں. سارے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سب کے رسول کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے رحمت، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے ہیں اپنی حدیث میں کہ کان الانبیاء یبعث فی الی قومہ
خاصہ، کہ کچھ انبیاء جو ہوتے تھے وہ اپنے قوم کے لیے خاص ہوتے تھے، بس ان کی قوم تک دعوت دینی ہے، ان کی قوم کے لیے نبی ہے بس. وَبُعِثْتُ عَامَّةً، اور میں جو بھیجا گیا تو وَبُعِثْتُ لِلنَّاسِ عَامَّةً، اور میں جو بھیجا گیا ہوں سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہوں، سارے لوگوں کے لیے عام ہوں، میں خاص نہیں ہوں بلکہ سارے لوگوں کے لیے عام ہوں، سب کے سب میری شریعت میں آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی سے بھی علیحدہ نہیں ہے، کوئی اس شریعت سے نکلا ہوا نہیں ہے. تو جو کہتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، یا پھر نماز نہیں ہے، یہ فلاں عبادت میرے اس لیے نہیں ہے، تو وہ بندہ جو ہے کفر کرتا ہے بندہ. اب یہاں بات آئی خضر علیہ السلام، اس میں اختلاف علماء کا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال ابن کثیر وغیرہ والحق انہ نبی، حق یہ ہے کہ نبی ہے وہ، یعنی صحیح بات یہی ہے کہ وہ نبی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں وما فعلتہ عن امری، یہ جو ساری چیزیں کیے وہ ہم اپنے حکم سے نہیں کیے، یعنی جو بھی کیے ہیں تو سب کے سب وحی کے مطابق. تو یہاں مختصراً یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل کر دے جو امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام قام موسیٰ فی بنی اسرائیل خطیباً فقیل لہ ای الناس، تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اپنے قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو. تو پوچھا گیا ای الناس عالم، کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے موسیٰ علیہ السلام میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک بندہ اپنی تعریف کرے، ایک بندہ اپنے آپ میں فخر کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے، وہ جو ہے کہاں ہے؟ دو جہاں یہ جمع ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، دو سمندر جہاں جمع ہوتی ہے وہاں ایک میرا بندہ ہے، وہ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے. تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم سے جاننے والا؟ تو نکل جاتے ہیں ایک مچھلی کو لے کر کے، جیسے کہ قصہ مشہور ہے، اور کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مچھلی جہاں یہ ہو جائے، چلے ڈوب جائے، جہاں چلے جائے مچھلی سمجھ لو وہیں یہ ہے، کیا بولے اس کا نام، خضر ہے علیہ السلام. تو دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو رہتا ہے ان کے صحابی یوشع بن نون رہتے، یہ بھی بعد میں جا کر کے نبی بنتے ہیں جیسے کہ کچھ کہتے ہیں. تو دونوں مل کر کے چلے گئے، چلتے یہاں تک کہ وہ مچھلی بھی غائب ہو جاتی ہے، مچھلی بھی نکل جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے ان کو بتانا بھول جاتے ہیں، یعنی ان کے صحابی. تو پھر جب وقت آتا ہے، یعنی کھانے کا وقت آ گیا، اب بھوک لگ رہی ہے، اتنا دیر سے چل رہے ہیں، تو کیا کرے، آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ اللہ تعالیٰ آیت بھی نازل کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ چلو چھوڑو، مچھلی لائے اسی کو کھا لے. تو جب دیکھتے ہیں مچھلی تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہاں ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، ارے ہم لوگ جب اس چٹان سے گزر رہے تھے تبھی وہ جو ہے مچھلی چلے گئی. تو وہ بندے، ارے بندے اسی کے لیے تو آئے تھے، وہیں تو خضر ملنے والا ہے. تو جیسے ہی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ ہے. پہلے جاتے ہیں اپنے پیر کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ جو ہے اللہ کا بندہ ہے. تو کہتے ہیں کون ہو تم؟ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں. تو وہ پوچھتے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل کے؟ کہتے ہیں ہاں میں بنی اسرائیل کے ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہی میں ہی خضر مل گئے. تو کہتے ہیں مجھے وہ علم سیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. یہ علم کی دلچسپی، اس لیے کئی علماء جو ہے اس کو علم رحلات، علم کے لیے سفر کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں. قرآن سے دلیل ہے. موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے کہاں گئے؟ علم سیکھنے کے لیے نکلے.
باہر گئے ہیں علم سیکھنے کے لیے تو علم سیکھنے کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں اور علم سیکھنے کے لیے باہر جانا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بہت سارے علماء اس کو ایسے نقل کرتے ہیں دلیل کے طور پر. تو جب جاتے ہیں تو 3 جو قصہ ہوتا ہے مشہور قصہ مختصراً بیان کرتے ہیں کہ پہلے جو بندہ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ناؤ چلا رہا ہے تو ناؤ کے اوپر چڑھ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں خضر علیہ السلام. پوچھتے ہیں کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم منع کیے تھے تم کو کہ نہیں پوچھنا, سوال کرو گے تو ہم نہیں لے جائیں گے. تو کہتے ہیں اچھا بھول گئے, آپ سے نہیں ہوگا. پھر دوسرا کیا ہوا کہ جب ایک گاؤں میں آئے تو ایک بچہ کو دیکھے, اس کو قتل کر دیے اس کو. تو کیا ہے وہ پھر کہنے لگے کہ کیوں بچے کو قتل کر دیے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تم کو بولے تھے نا کہ تم اس صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو. تو کہتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر اس کے بعد ہم سوال کیے آپ سے تو ہم کو ساتھ میں لے کے چلیے گا. تیسرا قصہ یہ ہوا کہ ایک گاؤں میں گئے تو وہ جو گاؤں والے ہیں ان سے بولے کہ ہم لوگوں کو مہمان نوازی کر کے رکھ دیجئے. وہ لوگ منع کر دیے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو وہ لوگ جو ہے ضیافت سے مہمان نوازی سے منع کر دیے تو غصہ ہو کر کے نکل گئے. تبھی دیکھتے ہیں ایک دیوار جو ہے گرنے والی ہے. تو کیا ہے اس کو اچھے سے جو ہے اس کو اچھے سے یہ کر دیتے ہیں, پلاسٹر کر دیتے ہیں, اچھے سے اس دیوار کو سجا کر کے ایک دم مضبوط کر دیتے ہیں پھر سے. تو وہ پھر سے پوچھ پڑتے ہیں ارے یہ وہ قوم جو ہمیں ایک مہمان نوازی نہیں کی, تم ان کا ساتھ دے رہے ہو, تم ان کی مدد کرتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اب ہو گیا, ھذا فراق بینی و بینک, یہیں جو ہے ہم دونوں کا فرق آ گیا. اس کے بعد قصے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور کہتے ہیں وما فعلتہ عن امری, اور یہ جو ہم کیے یہ خود سے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے. تو اس وجہ سے بہت کوئی ان کو نبی بھی کہتا ہے. تو یہی قصہ جو ہے بہت علماء اس کو دلیل بناتے ہیں کہ علم کے لیے رحلہ اور علم کے لیے جایا جا سکتا ہے, علم کے لیے جانا چاہیے. اور تو ایسے ہی کوئی جو ہے بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جیسے نکلے ہوئے تھے ویسے ہی ہم بھی نکلے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ بھی فہو کافر, تو وہ بھی کافر ہے, وہ بھی جو ہے دین سے مرتد ہو چکا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لیے خاص تھے اور بھی بہت سارے نبی اپنے قوم کے لیے خاص تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبوں کے لیے عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کے لیے ہے, سب کو ماننا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے وہ نہیں مانتا تو دخل النار, وہ جہنم میں جائے گا, وہ کافر مرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رہنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے. ایسا نہیں کہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم شریعت سے نکلے ہوئے, میرے لیے نماز نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ بابا لوگ کہ میرے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں, عبادت سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ تب تک عبادت کرو جب تک یقین آ جائے. کیا مطلب یقین کا؟ یعنی موت نہ آ جائے تب تک جو ہے عبادت کرتے رہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موت تک عبادت کرے, اور یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت یہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے شریعت نہیں ہے, یہ بہت بعید دور کی بات ہے اور گمراہی کی بات ہے. یہ کافر ہے, بندہ مرتد ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.